جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم ہاشمی۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس پروگرام میں ہم ایک نئی شخصیت کو مدعو کرتے ہیں اور نیو ٹیلنٹ کو متعارف کرواتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج بھی ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، بہت محنت کی انہوں نے، بہت کاوشیں شامل ہے اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو اس شخصیت کا تعارف کرواتا جاؤں، فیصل نذیر انمول صاحب، اور کنگن پور کا قدیمی شہر جو ہمارا کنگن پور ہے ضلع قصور کا، اس شہر میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ فیصل نذیر انمول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا اور اب جس مقام پہ یہ کھڑے ہیں، یہاں آتے تک ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جی فیصل نذیر صاحب، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ رسول کا بڑا کرم ہے سر، آپ کی دعائیں اور بنڈل آف تھینکس آپ لوگوں کا۔ آپ نے نیو ٹیلنٹ کو جو اسپیشلی آپ نے جو پروگرام کا آغاز کیا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑا آپ نے کام کیا ہے۔ جی کنگن پور جو ہے یہ ایک بہت قدیمی شہر ہے اور کنگنا شہزادی کا یہ شہر ہے اور یہ ضلع قصور کا آخری اسٹیشن ہے، اور اس شہر میں کافی جو ہے یہاں پہ شاعر، گلوکار، سنگر، یہاں پہ بہت سارے فلم سٹار اور بہت ساری ابھرتے ہوئے شخصیات کا اس شہر سے تعلق ہے۔ اور خصوصاً میرے والد محترم حاجی نذیر احمد زاہد صاحب، استاد الشعراء، جنہوں نے 5 کتابیں لکھیں، اور کافی ان کے شاعر جو ہیں ان کے شاگرد ہیں، اور کافی سنگر جو ہیں اس وقت پورے پاکستان میں جن کا نام ہے۔ بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو میرے والد محترم کے شاگرد تھے، اور ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہم ایک گھرانے کے 3 شاعر ہوئے ہیں۔ بڑا بھائی جو جاوید صاحب صاحب ہیں وہ بھی شاعر ہیں، اور میں سب سے کم عمر کا مجھے شاعری کا ایوارڈ بھی ملا ہے، اور بہت سارے ایوارڈ اور بہت ساری سنتوں سے مجھے نوازا گیا ہے۔ اور اللہ پاک کا یہ بھی احسان ہے کہ مجھے اب نعت خوانی کی فیلڈ میں آئے ہوئے، بلکہ بچپن سے میں نعت خواں تھا، لیکن بس سرکار کا جب کرم ہو تب ہی ہوتا ہے۔ تو شاعری کے حوالے سے شاعری بھی اردو پنجابی شاعری میں کر رہا ہوں۔ جی بالکل، آپ نے ذکر کیا اور پروگرام کا بھی باقاعدہ آغاز ہے، تو ذکر آقا محمد مصطفیٰ کا آئے صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہاں نعت نہ ہو تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ ثنا خواں بھی ہیں، تو اس حوالے سے اگر کوئی ہمارے ناظرین کو اپنا کوئی کلام تھوڑا سا سنا دے تو بہتر ہو جائے گا۔ جی ضرور جی۔ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ۔ بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ۔ فکر مکیا حشر دا وی جدوں دائے میں سنیا اے، فکر مکیا حشر دا وی جدوں دائے میں سنیا اے، تساں چکیا گناہگارا دا پارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھو جی جنہوں دا پارا ہو چک لین، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، یہ آپ سن رہے ہیں، پروگرام باقاعدہ جاری ہے، تو اب ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے شاعری کے حوالے سے کب سے آغاز کیا
اور ان کے باقاعدہ باضابطہ طور پہ استاد محترم کون ہیں؟ جی آپ فیصل صاحب آپ یہ بتائیں کہ شاعری کے حوالے سے بھی آپ کا بہت بڑا نام ہے، بلکہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کافی ممالک کے میڈیا نے بھی آپ کو اس میں اپنے اخباروں کی اپنے چینلوں کی زینت بنایا ہے، تو اس حوالے سے آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے باقاعدہ جو استاد محترم ان کا نام کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے، اور سب سے پہلے جس ہستی کا نام لینا چاہوں گا وہ میرے والد گرامی ہیں حاجی نذیر احمد زاہد صاحب، جن کی بیٹھک میں بیٹھ کے اور ان سے میں نے فیض لیا اور ان سے ہی میں نے شاگردی اختیار کی، اور انہوں نے مجھے شاعری کا ڈھنگ بتایا، شاعری ہوتی کیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پھر میں نے جب 5ویں کلاس میں تھا، یہ غالباً 2007-8 کی بات ہے یا 3 کی بات ہے غالباً، اور 5ویں کلاس میں نے غزل کا آغاز کر دیا تھا، تو میرے والد محترم نے مجھے کہا کہ آپ ماشاءاللہ شاعر بن گئے ہیں لیکن ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے، اور آج وہ محنت رنگ لے آئی ہے کہ بہت سارے اخبارات انڈیا پنجاب میں جو ہمارے ادھر جسے ہم کہتے ہیں چڑھدا پنجاب جو ہمارے کافی شاعری سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ماشاءاللہ انہوں نے میری کافی غزلیں جو ہیں ادھر اپنے اخبارات کی زینت بنائی ہیں، اور کافی چینلوں پہ بھی میری غزلیں انہوں نے پروموٹ کی ہیں، اور میں آپ کو وہ غزل سنا رہا ہوں جو میری سب سے زیادہ وائرل ہوئی ہے، اور ابھی پچھلے دنوں ہی وائرل ہوئی ہے، کہ پنجابی دی غزل ہے کہ سجن بے تبارے سن جننے وی نے سارے سن میں ہی کملا ہویا واں او دے جھوٹے لارے سن پوری نظر نے کھادا اے پوری نظر نے کھادا اے صدقے لکھ اتارے سن ہنجواں وچ کڑتن سی ہنجواں وچ کڑتن سی مٹھے خوہ وی کھارے سن تے ہجر دی رات کپتڑی سی یاداں میں یا تارے سن میں تے کسر نہیں چھڑی پر لیکن کڑمے ہارے سن سجن بے اعتبارے سن جننے وی نے سارے سن۔ یہ میری پنجابی کی غزل اللہ تعالیٰ نے بڑی سے عزتوں سے نوازا، بہت ساری غزلیں اور بہت سارے گیت، بہت ساری نظمیں لکھیں، اور ساتھ میرے بڑے بھائی جوید صاحب کی بھی مجھے رہنمائی ہے، اور بہت ساری گیت ابھی میں الحمدللہ جب سے عمرہ کر کے آیا ہوں، اور تب سے میں نے نعت خوانی نعتیں لکھنی شروع کی ہیں، رباعیاں لکھنی شروع کی ہیں، خود ہی لکھ رہا ہوں، خود ہی پڑھ رہا ہوں، اور دھن بھی خود ہی بناتا ہوں اس کی، اور ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ایف بی ویلفیئر ٹرسٹ جو چلا رہا ہوں فکر انسانیت کے حوالے سے، جو درد دل رکھنے والی شخصیات ہوتی ہیں وہ اس چیز کو لازمی غور کریں گے۔ ایف بی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے میرے دادی دادا کے نام پہ میں نے میرے والد محترم نے بنایا تھا، ان کے جانے کے بعد اب یہ ٹرسٹ میں چلا رہا ہوں، اس میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو دوپٹہ لے کے دینا، جوتیاں لے کے دینیاں، اور ان کے گھر کا اگر راشن نہیں ہے تو ان کے گھر راشن پہنچانا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ لگائی ہے، اور بہت ساری تنظیمات ایسی ہیں جن کا میں صدر اور نائب صدر ہوں، اور ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے شاعری کے حوالے سے پنجابی ادبی سانج جو میرے والد محترم نے اس کا آغاز کیا تھا، اس سے کافی شاعروں نے یہاں پہ آ کے کافی چیزیں ان کو فائدہ بھی ملا ہے، اور بہت سارے جو ہے نا ایک نعت کی اکیڈمی بنی ہے جہاں پہ ہم بچوں کو فری نعت خوانی سکھا رہے ہیں، اور تاکہ وہ ان کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ کا جو ایک گلدستہ وہ بڑے اس خوشبو پھیلے۔ اور اس کے حوالے سے میں ایک آپ کو چیز غزل کے حوالے سے ایک چیز آپ کو سناتا ہوں جی، کہ جو سعید اسلم صاحب نے میری غزل پڑھی ہے، دل دی گل سناوے سجنا انج نہ کوری پاوے سجنا ود گئی نفرت چار چفیرے، یہ غزل واحد ہے جو ایف ایم 88 پہ بھی چلی ہے، اور ایک ہیں سچا سنگھ باجوہ صاحب جو جرمنی کے ہیں، وہ ریڈیو چلاتے ہیں، ہر سنڈے کو ان کا پروگرام چلتا ہے، ان کے پروگرام میں یہ غزل میری آواز میں گونجی ہے کہ دل دی گل سناوے سجنا انج نہ کوری پاوے سجنا ود گئی نفرت چار چفیرے گیت امن دے گاوے سجنا پنڈاں ورگی موج نہیں کدھرے پنڈاں ورگی موج نہیں کدھرے پنڈ نہ شہر بناوے سجنا، اور اج بھی جھوٹے وعدے تیرے اج بھی جھوٹے وعدے تیرے جاوے سجنا جاوے سجنا ساڈی عید بھی ہووے فیصل ہون پورے چاوے سجنا دل دی گل سناوے سجنا انج نہ کوری پاوے سجنا۔ دل دی گل سناوے سجنا، کیا بات ہے، فیصل صاحب نے بہت اچھی غزل جو کہ پنجابی میں پیش کی، امید ہے کہ ناظرین کو پسند آئی ہوگی۔ اچھا فیصل صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا کنگن پور شہر ہے، آپ نے
दौरान गुफ्तगू ज़िक्र किया कि कंगना शहज़ादी का ये शहर है, वो किस तरीके से इसको जहेज़ में मिला, कोई आपके इल्म में है ऐसी बात, कोई स्टोरी हिस्ट्री है आपके इल्म में? उस बारे में कुछ बताएं हमें कि ये कंगनपुर शहर का नाम क्यों रखा गया, इसका बुनियादी मकसद किए। तो बाकी बहुत एक बात की खुशी, आप तो माशाल्लाह आपको तो ये अदब और ये फ़न आर्ट ये आपको विरासत में मिली है, तो कंगनपुर के हवाले से ज़रा बताइए प्लीज़। ये धरती बड़ी ज़रख़ेर है और ये एक अल्लाह के वली हैं। उनके हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि उन्होंने अपनी बेटी को जब ये काफ़ी खुला मैदान था यहाँ पे, तो आबादी ये समझें कल की बात है, तो उनके जहेज़ में आई कंगना शहज़ादी के, तो तब इसका नाम कुछ और था, तो इसे फिर कंगनपुर से नवाजा गया, कंगनपुर इसका नाम रखा गया कंगना शहज़ादी के नाम से ही। और ये बड़ा तारीख़ी और कदीमी शहर है क्योंकि इसके साथ ही सातों दरिया है और साथ ही बॉर्डर इलाका है, और बिल्कुल यहाँ पे इसमें अभी भी मौजूद है कुछ अमारात ऐसी हैं मौजूद हैं जो पुरानी जो है दास्तां बयान करती हैं और बताती हैं कि शहर से हमारा भी एक रिश्ता था और रिश्ता है, और काफ़ी मज़ारात भी ऐसे हैं जो उस दौर से चले आ रहे हैं। और ये सबसे आपको ये बताऊं, ये हमारा शहर जो है बड़ी शख्सियात से अमल है और बड़ी खूबसूरत ये शहर है। इसमें 88 से 90 गांव इस शहर को लगते हैं और इसमें बहुत सारा टैलेंट यहाँ पे मौजूद है। अगर ढूंढेंगे तो गली गली भी आपको टैलेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली मैं DNN वालों से मुखातब हूँ कि इनका बंडल ऑफ थैंक्स, इन्होंने यहाँ पे ये कदीमी इलाके में यहाँ पे इतना सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हैं और इन्होंने मेरा इंतखाब किया, ये इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कंगनपुर में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इनसे रब्ता करूँगा और आपको वो कदीमी जो घर हैं, गिरजे हैं, दरगाहें हैं, वो अमारात जो पुरानी हैं जो 1951 की 47 से पहले की, वो सारी चीज़ें आपको नाज़रीन को दिखाई जाएंगी और आप देखेंगे और हैरान हो जाएंगे ये कंगनपुर क्या है ये। और ये किसी कंगन के नाम से नहीं है, ये कंगना शहज़ादी के नाम से कंगनपुर मंसूब है। जी बहुत शुक्रिया फैसल साहब। नाज़रीन आपने सुना कि फैसल साहब ने कंगनपुर की तफसील आपको बताई और हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें ये एहसास हुआ कि ये वाक़या ही कंगनपुर जो है ना एक ज़िंदा दिलाने लोगों का शहर है। लाहौर का भी नाम है मगर ये भी ज़िंदा दिलाने लोग यहाँ रहते हैं। और इस हवाले से देखा जाए तो ये वाक़याता नहीं पाकिस्तान की एक ऐसी ज़रख़ेज़ मिट्टी है जिसने बहुत सारे अदीबों को, शायरों को, फ़नकारों को, अदाकारों को, डायरेक्टर्स को जन्म दिया। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली किस्त में, अगले प्रोग्राम में हम जो फैसल साहब ने बता रहे हैं वो सारे कदीमा की जो बिल्डिंग अमारात हैं उनकी भी हम बिल्कुल आपको उनसे आगाह करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। मज़ीद बाकी जो इधर की शख्सियात है उनसे भी मुलाकात आपकी करवाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान वसीम हाशमी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।